بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے مرابحہ، ون آف دی important and useful mode of finance which is generally used in Islamic banking۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے مرابحہ کیا ہے اور مرابحہ کیوں ہے، اور کلائنٹس اس کو کیوں پسند کرتے ہیں، بینکس اس کو کیوں پسند کرتے ہیں، اور یہ مرابحہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس اسٹرکچر کو سمجھنے کے بعد ہم کچھ سمپل قسم کی کیلکولیشنس بھی کریں گے۔ تو واٹ از مرابحہ؟ مرابحہ ایکچولی ایک سیل ہے، یہ سیل ہے، خرید بیچ ہے، لیکن یہ خاص قسم کی خرید بیچ ہے، خاص قسم کی ایک سیل ہے۔ مرابحہ وہ سیل ہے دوسرے سیل سے قدرے مختلف، اس لیے کہ عام سیل کے اندر، جس کو عام طور پہ ہم مساومہ کہتے ہیں، تو سیلر کاسٹ اور پروفٹ کو ڈسکلوز نہیں کرتا، یہ نہیں بتاتا کتنے کی اس کو پڑی اور کتنا وہ اس پہ پروفٹ لے رہا ہے۔ جبکہ مرابحہ وہ سیل ہے جس کے اندر یہ بتانا کہ کتنے کی سیلر کو وہ پڑی، یعنی بیچنے کا جو پوائنٹ ہے وہاں تک پہنچنے تک وہ چیز، اس کی قیمت سیلر کو، بیچنے والے کو کتنے کی پڑ گئی، اور اب وہ جو بیچ رہا ہے وہ کتنے پروفٹ پہ بیچ رہا ہے۔ تو مرابحہ ہوگا کاسٹ پلس پروفٹ۔ جب کوئی سیلر کاسٹ اور پروفٹ کو ڈسکلوز کرے گا، اسپیشلی پوٹینشیل بائر کے کہنے کے اوپر، تو اس سیل پرچیز کی ڈیل کو مرابحہ کہا جائے گا۔ اب مرابحہ کا ان جنرل کیا فائدہ ہے کہ مرابحہ ایکچولی دوسری موڈ آف فائنانس کی طرح، جس طرح مشارکہ ہے، مضاربہ ہے، سلم استثناء ہے، اجارہ ہے، اسی طرح سے مرابحہ بھی یہ ایک آلٹرنیٹ ہے ربا بیس ٹرانزیکشن کا یا فائنینسنگ کا، تو ہمیں اس کا ایک آلٹرنیٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ اور مرابحہ ربا بیس فائنینسنگ کے برخلاف یہ ایسٹ بیک فائنینسنگ ہے یا ٹرانزیکشن ہے۔ کنونشنل بینکس کے اندر اگر کسی کو کسی کام کے لیے ضرورت ہے، ایون کوئی چیز خریدنے کی ضرورت ہے، تو بینکس ان کو پیسے دے دیتے ہیں اور اس پیسوں کے اوپر اپنا سود لے لیتے ہیں۔ جبکہ اسلام میں سود منع ہے، تو اسلامی بینک یا کوئی شخص انفرادی طور پہ وہ ایک دوسرے شخص کی ضرورت کو اس طرح پورا کر سکتا ہے کہ اس کو وہ چیز کچھ نفع رکھ کر دلا دے۔ ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بینک میں پریکٹس ہے، اور ایک مرابحہ سمپل مرابحہ ہوتا ہے، ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ایک جو ہے وہ مرابحہ ہے جو کہ اسلامی بینکس میں استعمال ہوتا ہے، اس مرابحہ کو عام طور پہ مرابحہ ٹو پرچیز آرڈر کہتے ہیں۔ تو مرابحہ ٹو پرچیز آرڈر یہ کلائنٹ کے لیے بہت یوزفل چیز ہے، اور کلائنٹ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ کلائنٹ کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ چیز کتنے کی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، اور اس کے اوپر کتنا پروفٹ دینا پڑ رہا ہے۔ اگر اس کو مارکیٹ کے اندر 3 لوگوں سے ریٹ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کوالیفیکیشن کی، اس اسپیسیفیکیشن کی چیز کا، اس کوالٹی کی چیز کا یا ریٹ 3 جگہوں کے اوپر یہ کاسٹ پڑ رہی ہے اور اس کے اوپر اتنا پروفٹ دینا پڑ رہا ہے، تو ان کو بہت آسان ہو جاتا ہے کیلکولیشن کرنا کہ کون سی چیز ان کو کہاں سے مناسب قیمت پہ پڑ رہی ہے۔ تو کلائنٹ کو چونکہ کاسٹ ڈسکلوز ہو جاتی ہے، پروفٹ کا معلوم ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بہت یوزفل ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ البتہ ایک اور چیز مرابحہ کے ساتھ، یعنی مرابحہ کے ساتھ ایز ایکسٹینشن استعمال کی جاتی ہے، جو کہ مرابحہ کا فی نفسی پارٹ نہیں ہے، لیکن ایز ایکسٹینشن بینکنگ سیکٹر میں استعمال ہوتی ہے، وہ ہے ڈیفرڈ پیمنٹ یا انسٹالمنٹ میں پیمنٹ، کہ پیمنٹ لیٹ ہو جاتی ہے یا انسٹالمنٹ میں ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مزید چیز ہے جس کا مرابحہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ اس ایڈیشنل چیز کی وجہ سے مرابحہ بہت زیادہ یعنی پریکٹس ہوتا ہے۔
اور بینکنگ سیکٹر میں یہ اس لیے اس کو پسند کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے بینک کے اوپر رسک کم آتا ہے کہ جو چیز تھی بینک نے وہ خرید کر اس کی کاسٹ بتا کر اس کو پروفٹ بتا کر کلائنٹ کو دے دی، تو جب کلائنٹ کی آنرشپ میں وہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو بینک کے اوپر سے اس چیز کا رسک ختم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کے اوپر نقصان آتا ہے تو اس کا رسک ٹرانسفر ہو جاتا ہے کلائنٹ کی طرف. تو اس کی وجہ سے بینک کو یہ چیز پسند ہے. تو مرابحہ سیل اس طرح سے ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا ہم اگزامپل لیتے ہیں گاڑی کی اگزامپل لیتے ہیں کہ مرابحہ سیل از اکرڈ بائی ڈسکلوزنگ ایکچوئل کاسٹ انکرڈ. جو ایکچوئل کاسٹ اس کے اوپر آتی ہے اس کو ڈسکلوز کیا جائے، اور جو سیلر جو پروفٹ لینا چاہ رہا ہے اس کو ڈسکلوز کیا جائے. مثال کے طور پہ ایک شخص کو ایک گاڑی ملی، یوزڈ ہے، یوز گاڑی ہے، فار ایگزامپل 9.5 لاکھ کی ملی، لیکن اس کے اندر اس نے مزید اس کے اندر کچھ کام وغیرہ کروایا، اس کا سیٹ کور چینج کیا، اس کے ٹائرز چینج کیے، کوئی بھی مزید کام کروایا اور ڈینٹنگ پینٹنگ کرائی. اب وہ جو ہے جب بیچنے کے پوزیشن پر آئے تو اس وقت وہ 1 ملین کی ہو گئی ہے، 10 لاکھ کی ہو گئی ہے. تو یہ چیز کاسٹ شمار ہوگی، اور اس کے اوپر جو پروفٹ رکھا جائے گا. اب پروفٹ کی ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، لمسم ہو سکتا ہے، پرسنٹیج میں ہو سکتا ہے، بینچ مارک ہو سکتا ہے. اس کی ڈیٹیل نیچے چل کے دیکھیں گے. دونوں چیزوں کو ڈسکلوز کیا تو یہ بن گیا مرابحہ. تو ایکچوئل کاسٹ انکلوڈ ایکچوئل پرائس آف دا آئٹم، جیسے مثلا 9.5 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی گئی تھی، ایز ویل ایز ادر ایکسپینسز انکرڈ ٹو برنگ دی کموڈٹی ٹو دی سیلنگ پوائنٹ. پھر میں نے کہا کہ اس کے اوپر جو مزید اخراجات آ گئے، اس کے ڈینٹنگ پینٹنگ، کلر، ویل چینج، یا جو بھی آ گئے وہ بھی اس کے اندر شمال ہوتے ہیں. ایکچوئل کاسٹ کے اندر یہ بھی شمال ہوگا. اس بات کو کاسٹ بتایا جائے گا. یہ سب ملانے کے بعد یہ کاسٹ بنے گی. البتہ ٹرانسپورٹ اینڈ امپورٹ ڈیوٹیز آر دی پارٹ آف، اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ اور امپورٹ ڈیوٹیز وغیرہ، اس قسم کے کوئی بھی کسی کا ڈاکومنٹس ہے، ڈاکومنٹس بنانے کے اندر جو اخراجات ہے، یہ سب بھی ایکچوئل کاسٹ میں شمار ہوں گے. البتہ سیلریز آف دی ورکرز یوٹیلیٹی بلز کین ناٹ بی انکلوڈڈ ان ایکچوئل کاسٹ. البتہ یہ ہے کہ آفس کے جو بلز تھے، یوٹیلیٹی بلز تھے، اور جو آفس اسٹاف تھا، یا اس قسم کی اور جو چیزیں تھیں، یہ اس کے اندر شمار نہیں کی جائیں گی. یہ ضرور شمار کی جائیں گی. سیلریز اگر ایک ادارہ اس کو لے کے چل رہا ہے تو سیلریز آف دی امپلائیز یا ورکرز اور اس طرح سے یوٹیلیٹی بل سب شمار ہوگا. لیکن یہ سب کا سب شمار کیا جائے گا پروفٹ کے اندر. اس کو پروفٹ میں ایڈجسٹ کریں گے. سیلریز آف دی امپلائیز، یوٹیلیٹی بلز اینڈ ادر انڈائریکٹ ایکسپینسز، اس کو پروفٹ کے اندر ٹیگ کیا جائے گا. اور جو مثلا گاڑی کی اصل پرائس، اس کے اوپر ہونے والے اخراجات، کسی بھی قسم کی ڈیوٹیز، ٹرانسپورٹ، جو بھی اس کے اوپر اخراجات جو کہ ڈائریکٹ ایکسپینس ہوئے، وہ شمار کیے جائیں گے کاسٹ کے اوپر. تو اس طرح سے بن جائے گا مرابحہ. آپ بینکنگ سیکٹر میں کیسے کیوں استعمال کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو ایکچولی اسلام پروہبٹس پروفٹ آن لیکوڈ ایسیٹس. اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا کہ آدمی پیسہ آگے دے اور پیسوں کے اوپر پیسہ بنائے. اس کی ایک مین وجہ، اصل وجہ تو وہ ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. لیکن اس کی ایک حکمت کے طور پہ وجہ یہ ہے کہ جب پیسہ آگے دیا جاتا ہے اور اس سے مزید پیسہ بنایا جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز کے بدلے میں ایکسٹرا پیسہ آیا. 1 لاکھ روپے دینے کے بعد ایک 10 لینا چاہ رہے ہیں تو وہ 10,000 کس چیز کے بدلے میں آئے، کس چیز کے بدلے میں آئے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹائم ویلیو آف منی ہے کہ جو اس کے پاس مثلا چند مہینوں کے لیے پیسہ رہ گیا تھا اس کے بدلے میں یہ معاوضہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پیسوں کا رینٹ کر دیا تھا، جس طرح چیزیں رینٹ، کموڈٹی رینٹ کی جاتی ہے تو اس کا معاوضہ ہے. مختلف تشریحات کرتے ہیں، لیکن مزید اس کی حکمت میں جائے بغیر خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹائم ویلیو آف منی کو پیورلی ساری چیزوں سے ہٹا کر سپریٹلی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسی طرح پیسوں کا جو لیکوڈ ایسیٹس ہیں ان کے اجارے کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. باقی اس کی میں کوئی مزید تفصیل میں نے کے لیے میرے جو پچھلے جو سیشنز ہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس میں نے کچھ زیادہ ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا ہے کہ کموڈٹی اور کرنسی میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک معمولی سی ایک بات یہاں پہ کر دیتا ہوں. ایکچولی جو مرابحہ ہوتا ہے وہ کموڈٹی کے اوپر ہوتا ہے، اور جو لون دیا جاتا ہے، جو جس پر انٹرسٹ لیا جائے، وہ کرنسی کے اوپر ہوتا ہے، وہ منی کے اوپر ہوتا ہے. منی اور کموڈٹی میں ایک بیسک ڈفرینس ہے جو سمجھنا چاہیے.
کہ کموڈٹی جو ہوتی ہے اس کا انٹرنسک یوٹیلیٹی ہوتی ہے، فی نفسی اس کا فائدہ ہوتا ہے، فی نفسی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور جب جو منی ہوتی ہے وہ انٹرنسک یوٹیلیٹی نہیں ہوتی، اس کا فی نفسی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کو دے کر کوئی اور کموڈٹی نہ لے لیں. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے کموڈٹی اور کرنسی کے اندر. لہذا اسلام ٹائم ویلیو آف کموڈٹی کو تو ایکسیپٹ کر سکتا ہے لیکن ٹائم ویلیو آف منی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اسلام پرمٹس پروفٹ آن ریئل ایسٹس اگینسٹ اٹس یوز اور بائی اٹ سیل. تو کموڈٹی کے اگینسٹ میں اجارت کی بھی اجازت دیتا ہے اور اس کو بیچنے کے اوپر نفع لینے کی بھی اجازت دیتا ہے. اور اسلام آلسو پرمٹس فکس پروفٹ آن سیل آف ریئل ایسٹس. اور اگر آدمی کوئی پروفٹ بتا دے کہ میں اتنا پروفٹ اس کے اوپر لے رہا ہوں، اس کے اوپر بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا. اور بینکنگ سیکٹر میں کس طرح پریکٹس ہوتا ہے کہ اسلامی بینکس پرچیز دی ریکوائرڈ آئٹم، جو بھی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جس کو ہم نے کہا کہ بینکنگ سیکٹر میں اس مرابحہ کو ایم پی او کہتے ہیں، مرابحہ ٹو پرچیز آرڈر، کہ جس کلائنٹ کو کوئی ایسٹ خریدنے کی ضرورت ہے تو وہ ریکویسٹ کرتا ہے بینک کو کہ مجھ کو یہ ایسٹ چاہیے، مثلا مجھے نئی گاڑی چاہیے، مجھے یہ اس اسپیسیفکیشن کی گاڑی چاہیے اور اس ماڈل کی چاہیے، اتنی قیمت تک کی گاڑی چاہیے، جو بھی ہے. جو بینک ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ ایسٹس، یہ کموڈٹی چاہیے، یہ گاڑی چاہیے، تو اسلامی بینک اس کی ریکویسٹ کے اوپر اس قسم کی چیز اس کو بیچتا ہے پروفٹ رکھ کر. تو اسلامی بینکس پرچیز the required items for their client یعنی on the basis of their request and then sell them to the client on مرابحہ. پھر اسی چیز کو مرابحہ کے اوپر کلائنٹ کو بیچ دیتا ہے instead of extending loan to them. تو ان کو لون نہیں دیتا. اب ہم قیمت کے اعتبار سے کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں سیلز کی تو کافی ساری شکلیں ہیں. ہم نے شروع کی سیشنز کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ بارٹر سیل ہو سکتی ہے، کئی سیلز ہیں، سیلز کی اقسام ہیں، کرنسی سیل ہے، پھر سلم ہے، استثناء ہے، اور جو ہے بے معجل ہے، کافی ساری چیزیں. اس کے اندر سے جو بھی ہمارا ٹو دا پوائنٹ جو مرابحہ کے قریب ترین جو چیزیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ مثلا بے مساومہ، بے مرابحہ، بے تولیہ اور بے ودیعہ، ان کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، تاکہ میں اس میں مرابحہ کا فرق ہمیں ذرا کھل کر واضح ہو جائے. بے مساومہ عام طور پہ ہم ایسی سیل کو کہتے ہیں جس کے اندر کاسٹ اور پروفٹ کو ڈسکلوز کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ کتنے کی چیز پڑی، کتنا نفع دے رہے ہیں. یہ سیلر سے اس بات کا مطالبہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی کاسٹ بتائے، اس کو پروفٹ بتائے. یہ جو سیل کہلاتی ہے ہم عام طور پہ اس کو بارگین سیل کہہ دیتے ہیں، مساومہ کہتے ہیں. عام طور پہ ہم اسی سیل کو پریکٹس کرتے ہیں. اس کے مقابلے پر ایک اور سیل ہے، اس کو بائی تولیہ کہتے ہیں. بائی تولیہ کیا ہے کہ جس قیمت کی چیز خریدی گئی ہو اسی قیمت کے اوپر اس کو آگے بیچ دیا جائے، اسی کاسٹ اسی ویلیو کے اوپر اس کو آگے بیچ دیا جائے. اس کی ہمیں اگزامپل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی سے ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا جب ارادہ فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر پہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں پالی ہوئی تھیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا حکم ہو سکتا ہے. تو آپ نے ہر وقت اونٹنوں کو تیار رکھتے تھے. آپ علیہ السلام ایک بار تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان میں سے ایک اونٹنی پسند فرما لیں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اپنے مال کے ساتھ ہجرت کرنا پسند کروں گا. میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ پھر آپ اس کو تولیہ فرما لیں، جتنے کی چیز ہے اتنے ہی کی مجھ سے آپ لے لیں اور اس کی ادائیگی آپ فرما دیجیے گا. آپ نے فرمایا اس کی ادائیگی ہو جائے گی، یعنی اس کی ادائیگی جو ہے وہ میں بعد میں کر دوں گا. تو اسی قیمت کے اوپر آپ رسا، چونکہ بائی تولیہ جائز ہو گئی کہ کاسٹ کسی آئٹم کو اس کی کاسٹ کے اوپر بیچ دینا، کاسٹ ٹو کاسٹ سیل. تو یہیں سے ہم ایک میننگ نکالتے ہیں کہ جب کاسٹ ٹو کاسٹ سیل ہو سکتی ہے چیز، تو کاسٹ کے اوپر پروفٹ رکھ کر بھی ہو سکتی ہے، یعنی جب کاسٹ کو پروفٹ کو ڈسکلوز کر کے بھی سیل ہو سکتی ہے. دیٹ از کالڈ مرابحہ جتنے کی کاسٹ پڑی اس کے اوپر پروفٹ کو ڈسکلوز کر دے، دیٹ از کالڈ مرابحہ. اور بے ودیعہ کیا ہے؟ بے ودیعہ یہ ہے کہ جتنے کی کاسٹ پڑی اس سے کم قیمت کے اوپر بیچ دیا. مرابحہ ایک کانٹریکٹ ہے اور یہ کانٹریکٹ بھی سیل پرچیز کا ہے. تو لہذا ہمارے جو نارمل سیل پرچیز کے جو رولز ہیں، اگر ہم اس کو یہاں پر ریویو کر لیں تو ہمارے لیے مفید ہوگا. اس کے بعد ہم جو ایکسکلوزیو رولز مرابحہ کے ہیں وہ ہم اس سلائڈ کے بعد ڈسکس کریں گے. تو نارمل سیل کے رولز تو کافی سارے ہیں، لیکن چند امپورٹنٹ
اور کامن پوائنٹس ہم یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں. نمبر 1, سیلنگ آئٹم مسٹ ایگزسٹ ایٹ دی ٹائم آف سیل. جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کا وجود ضروری ہے. اور سیلنگ آئٹم مسٹ بی ان دی اونرشپ آف دا سیلر. اور اس کا سیلر کی اونرشپ میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص کسی کا ایجنٹ بن کے اس کو بیچ رہا ہے تو اس کی اونرشپ میں نہیں ہے, لیکن اس کا اسٹیٹس جو سیلر بن رہا ہے وہ ایکچولی وہ ایجنٹ ہے سیلر کا, اور سیلر کی اجازت سے اس کو بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا وہ سیلر کی اونرشپ میں ہے. اور سیلنگ آئٹم مسٹ بی ان پوزیشن آف سیلر. سیلنگ آئٹم سیلر کی پوزیشن میں بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ پوزیشن دونوں طرح ہو سکتی ہے, فزیکل بھی اور کنسٹرکٹیو بھی. کسی مثلا گاڑی بیچ رہے ہیں تو ایک شخص کے پاس اپنی گاڑی موجود ہے, کاغذات موجود ہیں, چابی موجود ہے, اور دوسرا کنسٹرکٹیو بھی ہو سکتی ہے کہ وہ گاڑی کسی اور شہر میں ہے اور ڈاکومنٹس کہیں اور ہیں, لیکن اس حد تک کنٹرول میں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایمبیگیٹی نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس کو جو ہے ٹرانسفر کرنے میں. سیلنگ آئٹم مسٹ بی حلال تھنگ. جو چیز حلال نہیں ہے اس کا خریدنا بیچنا بھی حلال نہیں ہے. سیلنگ آئٹم مسٹ بی اے ویلیبل تھنگ. سیلنگ ویلیبل تھنگ ہونی چاہیے. جو چیز ویلیبل نہیں ہے اسلام کے اندر اس کا خریدنا بیچنا بھی جائز نہیں ہے. اس کی ایک موٹی سی مثال جو ہے ہیومن آرگنز ہو سکتے ہیں, ہیومن بلڈ ہو سکتا ہے. سیلنگ آئٹم مسٹ بی اسپیسیفائڈ اینڈ آئیڈینٹیفائڈ ٹو دا بائر. بائر کو معلوم ہو کہ کیا چیز بیچ رہے ہیں, اسپیسیفکلی معلوم ہو اور آئیڈینٹیفائڈ ہو کہ میں مثلا نہیں کہا جا سکتا ہے کسی چیز کو اشارہ کر کے کہ بھائی یہ چیز میں آپ کو بیچ رہا ہوں, مثلا یہ گاڑی بیچ رہا ہوں, اور یا پھر ایسی کلیئر اسپیسیفکیشن ہو کہ اس کے اندر کوئی ایمبیگیٹی کوئی باقی نہ رہے. مثلا یہ ماڈل کی کار ہے اور یہ کلر ہے, یہ اس کی جو ہے وہ اتنے سی سی کی ہے اور اتنی اس کی جو ہے وہ سیٹنگ کیپیسٹی ہے, اور جس سے معلوم ہو جائے, پوری پکچر کلیئر ہو جائے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کے اندر اب کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا جس سے کہ آگے چل کے جھگڑا ہو. تو یا تو اس کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز ہے, اور یا پھر اس کی اسپیسیفکیشن اتنی کلیئر ہو کہ اس کے اندر کوئی غرر باقی نہ رہے. تو سیلنگ آئٹم مسٹ بی ریئل ایسیٹس, اور ریئل ایسیٹ ہوں اس لیے کہ ہم نے کہا کہ منی ہے یا ریسیویبلس ہیں, ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. سیلنگ آئٹم مسٹ بی نون اور اگریڈ اپون. یہ دونوں فریق کے درمیان یہ بات معلوم ہو کہ کیا چیز خریدی بیچی جا رہی ہے, اور دونوں کی مثلا پرائس وغیرہ یہ جو ہے اگریڈ اپون ہو. مثلا نون تو ہے لیکن ایک آدمی کو یہ پتا ہے کہ مثلا یہ 10 لاکھ کی چیز ہے, اور بیچنے والے کی نظر میں 10 لاکھ کی ہے, خریدنے والے کی نظر وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 لاکھ کی ہے, اور جو ہے وہ خریدنے والے کا پیمنٹ بعد میں کر دوں گا, اور وہ اس چیز کو لے کے چلا گیا. تو یہ بات نامناسب ہے. تو اس میں پرائس کے اندر غرر ہے, پرائس معلوم بھی ہو, ٹھیک ہے, اور دونوں کے درمیان میں اگریڈ اپون بھی ہو کہ دونوں کو معلوم ہو کہ کس کے اوپر معاملہ ان کا طے ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پیمنٹ کر دیں. یہ سیل مسٹ بی انسٹنٹ ہے, پریزنٹ یا پاسٹ ٹینس میں ہونی چاہیے, فیوچر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مثلا میں آپ کو بیچوں گا یا میں خریدوں گا تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں. میں نے بیچی یا میں بیچتا ہوں, میں نے خریدی یا میں خریدتا ہوں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پیمنٹ بعد میں ہو جائے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن خریدنے اور بیچنے کی جو ٹینسز ہیں وہ پریزنٹ یا پاسٹ میں ہونے چاہیے. یہ الگ اس کے اور انداز ہیں, مطلب آفر ایکسیپٹنس کے, اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ وربل بھی ہو سکتا ہے, ریٹن میں بھی ہو سکتا ہے, اور جو ہے وہ امپلائڈ بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈفرنٹ اس کی شکلیں. سیلنگ آئٹم مسٹ بی سیل مسٹ بی ایبسولوٹ, should not depend on future event or contingency. ایبسولوٹ ہونی چاہیے, کسی اور ایونٹ کے ساتھ یہ ٹیگ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ چیز ہو جاتی ہے, اگر یہ چیز مجھے مل جاتی ہے, اگر کوئی کنڈیشن کے ساتھ یہ ٹیگ نہ ہوتی ہو. یہ بیسک کنڈیشن ہماری سیل کی یہاں پہ ہم نے ڈسکس کی. اب ہم مرابحہ کی ایڈیشنل جو رولز ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1, ایگزیکٹ کاسٹ آف سیلنگ آئٹم مسٹ بی نون ٹو دا بائر. یہ معلوم ہو کہ کتنے کی اس کی کاسٹ ہے, یہ اس کی کاسٹ کتنی ہے, یہ بات بائر کو بتائی جائے, واضح طور پہ ڈسکلوز کی جائے. سیلنگ آئٹم مسٹ بی پرچیز فرام تھرڈ پارٹی. اگر یہ میں اسلامک بینکنگ کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں تو وہ ایسا نہ ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بائر ہے اسی کو ایک شخص گاڑی لینے کے بینک کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مجھے گاڑی کی ضرورت ہے, تو بینک لون نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے ہم گاڑی دلا دیتے ہیں. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, پھر مجھے اس اسپیسیفکیشن کی گاڑی دلا دیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اور وہ شخص جو ہے وہ اپنی ہی گاڑی کو لا کے بینک سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے مجھ کو یہ گاڑی دلا دیں. اب مثال کے طور پہ وہ گاڑی جو ہے وہ اس کی قیمت 9 لاکھ روپے لگی, اور بینک نے اس کے اوپر 1 لاکھ روپے کا پروفٹ رکھ کے اس کو بیچا 10 لاکھ روپے کا, تو پھر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ اپنی ہی چیز کو خود خرید رہا ہے.
ٹھیک ہے. یا اس کی دوسری شکل یہ بائی بیک کی بن رہی ہے کہ پہلے بینک اس سے خرید رہا ہے اور پھر اس کو دوبارہ اس کو بیچ رہا ہے, جس کو بیعینہ کہتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, تو تھرڈ پارٹی سے لینی چاہیے. پروفٹ کین بی ڈیٹرمنڈ بائی لم سم اور بائی اینی ریشو آف کاسٹ پرائز. البتہ پروفٹ لم سم بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر بینک کسی شخص نے گاڑی جو ہے سیلر نے وہ اس کو کاسٹ 9 لاکھ روپے کی پڑی, اور وہ پروفٹ کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر 1 لاکھ روپے پروفٹ لاؤں گا, یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر میں 10% پروفٹ لاؤں گا. تو دونوں صورتوں کے اندر یہ بات درست ہے, چاہے وہ لمسم بتا دے کہ میں 5% میں 10 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے اس پہ لیتا ہوں, یا پروفٹ بتا دے میں اس پہ 5% لے رہا ہوں, 8% لے رہا ہوں, 10% لے رہا ہوں, جتنے کی کاسٹ اتنا پروفٹ لوں گا. دونوں صورتیں جائز ہیں, اس لیے کہ اس کے اندر ایمبیگوٹی نہیں ہے, غرر نہیں. Cost of selling item include custom duty, freight, labor, etc. or cost of selling item does not include salaries, utility bills, rent, etc. اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اسلامک بینکس ہیں اور کلائنٹس, یہ دونوں کیوں مرابحہ ٹرانزیکشن کرنے کے اوپر زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ٹرانزیکشنز. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو کلائنٹ کے لیے کہ ان کو اس کی کاسٹ اور اس کے اوپر پروفٹ معلوم ہو جاتا ہے, تو مارکیٹ سے کاسٹ اور پروفٹ کا مارجن دیکھ لیتے ہیں کون کم پروفٹ کے اوپر ان کے مطلب کی چیز ان کو دلا سکتا ہے, تو وہ ایک تو یہ بینیفٹ ملتا ہے. اس کے علاوہ مرابحہ کے ساتھ ایک اور بینیفٹ جو کہ میں نے عرض کیا کہ وہ مرابحہ کا فی نفسی ہی جز نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ایکسٹینشن ہے, وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو کہ اسلامی بینکنگ سیکٹر میں استعمال ہوتی ہے, خاص طور جو ہم ایم پی او کہتے ہیں, مرابحہ ٹو پرچیز آرڈر. تو عام طور پہ اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ مرابحہ کے ساتھ جو پیمنٹ ہے وہ ڈیفرڈ ہو جائے گی. تو مرابحہ پرائز کین بی پیڈ آن اسپاٹ, اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ مرابحہ کی پرائز جو ہے وہ اسپاٹ پہ پیمنٹ ہو جائے یا یہ ڈیفرڈ ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کی کسی بھی قسم کی پیمنٹ بن جائے, بلون پیمنٹ بن جائے یا اس کی بلٹ پیمنٹ بن جائے, تو کوئی بھی شکل اس کی ہو سکتی ہے, انسٹالمنٹ پر ہو جائے, ایکول انسٹالمنٹس ہو جائیں, تو ہر طرح سے یہ ایکسیپٹیبل ہے. تو عام طور سے بینکنگ سیکٹر میں مرابحہ کی جو پرائس ہے وہ چونکہ بینکس اس کی ڈیفرمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو لہذا کلائنٹ کے لیے یہ چیز زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے کہ مرابحہ کے ذریعے سے چیز کو خرید لیا جائے, اپنے وقتی طور پر ضرورت بھی پوری کریں اور آہستہ آہستہ اس کی پیمنٹ کر دیں. عام طور پہ کلائنٹس اس کو پریفر کرتے ہیں کہ انسٹالمنٹ کے اندر پیمنٹ ہو جائے. اور جہاں تک یہ پیمنٹ کا تعلق ہے, انسٹالمنٹ میں بھی ہو سکتی ہے کہ منتھلی بیسس کے اوپر, کوارٹرلی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آفٹر 6 months یا آفٹر 12 months, ٹھیک ہے, کوئی مخصوص ڈیٹ بتانے کے بعد یکمشت جو پیمنٹ ہے, مثلاً 10 لاکھ کی گاڑی تھی اور ان کو پیمنٹ جو ہے وہ فار ایگزامپل 11 لاکھ روپیز کرنی ہے, تو وہ یکمشت 11 لاکھ روپے وہ بینک کو مثلاً 12 مہینے پہ جا کے دے دیے جائیں کسی مخصوص ڈیٹ پر. تو کلائنٹ یہ بھی چاہتے ہیں, لیکن عام طور پہ بینک اس کو پسند نہیں کرتا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے کریڈٹ رسک بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے کہ کلائنٹ اس کو ادا بھی کر پائے گا کہ نہیں, اور بینک کو یہ چیز جو ہے اس انداز سے تھوڑی مہنگی بھی پڑتی ہے, اس لیے کہ وہ اپنی پیمنٹ بینک کے پاس سے جو ہے وہ کلائنٹس کی طرف جا چکی ہوتی ہے, اور وہ پیسے بینک کے پاس نہیں. اس کے مقابلے بینک یہ پسند کرتا ہے کہ انسٹالمنٹ کے اندر پیمنٹ آ جائیں, آہستہ آہستہ پرنسپل بھی واپس آتا رہے, تاکہ اسلامی بینک جو ہے اس کو دوسری فائنینشیل ایکٹیویٹیز کے اندر اس کو استعمال کر کے پروفٹ جنریٹ کرے. تو لہذا اگر ایسے عام طور پہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ بلٹ پیمنٹ کی اجازت دے بینک, لیکن اگر بلٹ پیمنٹ کی اجازت دیتا ہے کہ یکمشت آخر پہ جا کے پروفٹ اور جو اس کا پرنسپل ہے دونوں ادا ہو جائے, یعنی کاسٹ اور پروفٹ دونوں ادا ہو جائے, تو پھر عام طور پہ اس کی جو پرائس ہے وہ زیادہ لگائی جاتی ہے, اور اگر انسٹالمنٹس پہ پیمنٹ آ رہی ہوتی ہیں تو اس کی پرائس کم لگائی جاتی ہے. اس کی کیلکولیشن آگے چل کے غالباً دیکھ لیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ اس کو بلٹ پیمنٹ پر جاتے ہیں, یا جس قدر لمبا پیریڈ کلائنٹ لینا چاہتا ہے تو اسی قدر بینک کیا کرتا ہے, اپنے پروفٹ کو انکریز کرتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ ایک چیز کا مرابحہ ہے, بینک ہے یا کوئی انڈیویجول پرسنل دو اشخاص آپس میں مرابحہ کے ڈیل کرتے ہیں, تو کیا یہ بات جائز ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ بھائی اگر تم مجھ سے یہ لیتے ہو اور تم کیش پر لیتے ہو, اسی وقت
مجھے پیمنٹ کرتے ہو تو مثال کے طور پہ یہ گاڑی جو ہے وہ میں آپ کو مثلاً 9 لاکھ کی دیتا ہوں، اور اگر تم جو ہے مجھے میرے سے مرابحہ کرتے ہو، کاسٹ کو میں ڈسکلوز کرتا ہوں، پروفٹ بتاتا ہوں، تو تو جو ہے میں اتنا پروفٹ لوں گا آپ سے مرابحہ کے اوپر، اور اگر مرابحہ آپ مجھ کو مرابحہ کی پیمنٹ آپ مجھے 3 مہینے میں واپس کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ کو پھر میں مثلاً یہ میں آپ کو 10 لاکھ کی دوں گا، اور اگر آپ مرابحہ کی پیمنٹ مجھے انسٹالمنٹ کرتے ہوئے مجھے 1 سال میں واپس کرتے ہو تو میں آپ کو 11 لاکھ کی دوں گا. تو ڈفرنٹ پرائسز بینک سیٹ کر کے یا کوئی انڈیویجول شخص سیٹ کر کے بائر کے پوٹینشیل بائر کے سامنے رکھتا ہے. تو کیا جائز ہے؟ تو بالکل اس کے اندر اختیار ہے، جائز ہے. ایک سیلر جو ہے وہ ایک ہی آئٹم ہے، کسی شخص کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ مارکیٹ پریکٹس ہے، ایک شخص کو جو ہے وہ ایک چیز ہے اس کو 1 لاکھ کی بیچ دیتا ہے، کسی کو 10 لاکھ 80 ہزار کی بیچ دیتا ہے، کسی کو 11 لاکھ 10 ہزار کی بیچ دیتا ہے. تو یہ تو مارکیٹ کی پریکٹس ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فرق کو سمجھنا ہوگا کہ مرابحہ ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کون کون سا وے پک کر لیا کلائنٹ نے. مثلاً وہی کہتا ہے میں 3 منتھس پہ پیمنٹ کرتا ہوں اور آپ 9 لاکھ کی جو کاسٹ ہے اس کے اوپر میں آپ کو 1 لاکھ روپے پروفٹ دے کے 10 لاکھ کی یہ چیز لیتا ہوں. تو ایک دفعہ اس سے جو چیز پک کر لیا، ایک آپشن پک کر لیا، تو پھر یہ اور ان دونوں کے درمیان نون اور ایگریڈ اپون ہو گیا، طے ہو گیا، آفر ایکسیپٹنس ہو گئی، تو اب دوسرے آپشنس کو اویل نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک اہم فرق ہے جو سمجھنے کا. اور اس کے اندر رول اوور بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہ کسی وجہ سے پیمنٹ نہیں کر پا رہا تو بینک یا وہ شخص سیلر اس کے اوپر ایکسٹرا چارج بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دین ہو جائے گا اور دین کے اوپر چارج ہو جائے گا. لیکن اگر ڈیفرمنٹ ہوتی ہے، لیٹ پیمنٹ ہوتی ہے، تو ڈیٹ آف پیمنٹ اور پروسیجر آف انسٹالمنٹ یہ معلوم ہو جانا بہت اہم ہے تاکہ غرر باقی نہ رہے. اب مرابحہ پرائس کے اندر جو احتیاط سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. تو مرابحہ پرائس ونس اگریڈ کین ناٹ بی چینج. ہم نے جو آپشنس تھے اس میں سے ایک پک کر لیا، اب اس کے بعد وہ اچھی گنجائش نہیں ہوگی کہ اس کو چینج کر لیں. نمبر 2، مرابحہ پرائس کین ناٹ بی انکریز ایون ان کیس آف ڈیفالٹ. اگر ڈیفالٹ بھی کر جاتا ہے تو پرائس وہی رہے گی. البتہ اس کو سیو کرنے کے لیے بینکنگ پریکٹس یہ ہے کہ اس سے ایک انڈرٹیکنگ لے لیتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹائم کے اوپر انسٹالمنٹس نہیں دی یا مرابحہ پیمنٹ نہیں کی تو آپ اس کا وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ نظر مانے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ جو اس ایکسٹرا اس ڈیلے کرنے کے اوپر، جس سے کہ آبویسلی سیلر کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، اس کی پیمنٹ لیٹ ہوتی ہے، تو آپ اپنے اوپر اس کو نظر مانیں اور اپنے آپ اللہ سے وعدہ کریں کہ آپ ایسا کرنے کے اوپر اول تو آپ کریں گے نہیں، اگر کریں گے تو پھر آپ چیریٹی کریں گے اللہ کے راستے میں. تو اسی کو شکل یہ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں. اچھا جی، تو فلکچویشن ان مرابحہ پرائس از ناٹ پرمیزیبل. تو اس کی فلکچویشن کی اجازت نہیں ہے، ایک دفعہ جو فکس ہو گئی سو وہ ہو گئی. البتہ بینچ مارک یوز کیا جا سکتا ہے، اور بینچ مارک یوز کرنے کے بعد مرابحہ پرائس کو فکس کرنا البتہ ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرابحہ کے 5 اسٹیپس کون کون سے ہیں. اب ہم بینکنگ سیکٹر میں جس طرح پریکٹس ہوتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں. اب ہم ایک لوکل پریکٹس کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ انڈیویجول پریکٹس کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم بینکنگ سیکٹر میں جیسے پریکٹس ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو اس کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو مرابحہ، ایک بات تو پہلے یہاں سمجھ لیں کہ ہم عام طور پہ اس کو بہت یعنی براڈ اسپیکٹ میں نہیں لیتے، تو اس لیے ہم ذرا سا مشکل ہوتی ہے کہ ایک آدمی کیوں مرابحہ کرے گا، کیوں کاسٹ بتائے گا، کیوں پروفٹ بتائے گا. لیکن اگر ہم براڈر اسپیکٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو بڑے پروجیکٹ کے لیے ضرورت ہے، فار ایگزامپل ایک بہت بڑا ہاسپٹل اس کو بنانا ہے، یا فار ایگزامپل ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنانا ہے، کوئی یونیورسٹی بنانی ہے، وہاں پر ڈفرنٹ قسم کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے، اگر ہم کنسٹرکشن سے اسٹارٹ کریں تو کنسٹرکشن آئٹم کی ضرورت پڑے گی، وہاں پہ لائبریری کی ضرورت پڑے گی، وہاں پہ بک پرچیزنگ کی ضرورت پڑے گی، وہاں پہ گاڑیوں کی ضرورت پڑے گی، وہاں پہ ڈفرنٹ قسم کی گاڑیوں کی ضرورت پڑے گی، وہاں پہ لیبز ہوں گی، وہاں پہ مشینز ہوں گی، اکوپمنٹس ہوں گے، اور ڈفرنٹ قسم کے ڈفرنٹ اینگل سے ہمیں جو ہے وہ آئٹمس کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل ایگزامپل لیتے ہیں کسی ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی ایگزامپل لیتے ہیں. تو سب سے پہلے کہ کلائنٹ ریکویسٹ کرے گا کہ بھائی مجھے جو ہے نا ایک مرابحہ کرنا ہے اور یہ چیز میں کنسٹرکٹ کرنا چاہتا ہوں.
ٹھیک ہے، اور وہ اس کو ڈیٹیل بینک کو دے دیتا ہے کہ اس چیزوں کی مجھے ضرورت ہے، کنسٹرکشن کے اندر بھی اور ووڈ ورک کے اندر بھی، فرنیچر کی بھی اور مشینری کی بھی اور لیبس کے لیے بھی اور کمپیوٹرز کے لیے بھی اس انداز سے ضرورت ہے، تو وہ ایک ماسٹر مرابحہ فائنینسنگ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر یہاں پر یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ یہاں پر ان چیزوں کو کہ پرائسنگ بھی یہاں پہ سیٹ کر دیں، آپ کو جو چیز ضرورت ہو، مثلاً جسٹ فار ایگزامپل، سمپل ایگزامپل، کہ آپ کو جو کنسٹرکشن آئٹم کے لیے جو چیز چاہیے ہوگی، تو ہم اس کو جو ہے آپ کو مثلاً 10% پروفٹ پہ دے دیں گے، جتنے کی چیز ہے اس کے اوپر 10% پروفٹ، اور اگر آپ کو ووڈ کے لیے چاہیے ہوگی تو ہم اس کے اوپر آپ کو مثلاً 20% پروفٹ پہ دیں گے، اگر آپ کو مشینری کے لیے چاہیے ہوگی تو ہم آپ کو 25% پہ دیں گے۔ اس طرح ڈفرینٹ چیزیں یہاں پہ ڈیسائڈ کی جا سکتی ہیں۔ انڈرٹیکنگ فرام دا کلائنٹ، اور یہاں پر کلائنٹ سے ایک انڈرٹیکنگ لی جاتی ہے کہ بھائی آپ جو چیز چاہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو گاڑی چاہیے تو ہم گاڑی خرید لیں گے، آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کا ارینجمنٹ کر دیں گے، ہم خرید لیں گے، پھر آپ ہم سے خریدیں گے، تو آپ اس کا پرومس کریں، انڈرٹیکنگ دے کہ آپ ہم سے خریدیں گے بھی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چیز خرید کے لے لی جائے اور پھر وہ کلائنٹ انکار کر دے، میں تو نہیں لیتا یا میں نہیں لینا چاہ رہا، تو پھر وہ چیز بینک کو نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا انڈرٹیکنگ دیتا ہے کہ جی ہاں میں وعدہ کرتا ہوں یہ چیزیں میں خریدوں گا آپ سے، اور اگر کسی وجہ سے انکار کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر آنے والا نقصان یہ کلائنٹ برداشت کرے گا۔ اور یہیں پر ایک بات اور بھی ہو جاتی ہے کہ بینک کیا کرتا ہے کہ اس کلائنٹ سے کوئی انڈرٹیکنگ تو لیتا ہی ہے، اس کے علاوہ اس سے جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ سیکیورٹی لے لیتا ہے کہ اگر وہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو بینک اپنے اس کے ڈیفالٹ کو وہاں سے اپنے لاسز کو پورا کر لے گا۔ پھر ایجنسی ایگریمنٹ ہوتا ہے اسلامی بینکس اور کلائنٹ کے درمیان۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہے کہ بینک جو ہے اس کلائنٹ کو اپنا ایجنٹ بنا دیتا ہے۔ اب obviously جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی، کسی ایک انسٹیٹیوشن کو کنسٹرکٹ کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے، تو اب ڈفرنٹ چیزیں چاہیے۔ اب بینک کے پاس ہر لائن کے ایکسپرٹ نہیں ہے کہ وہ ایک اسپیسیفکیشن دیتے کہ بھائی مجھے اس قسم کے لیپ ٹاپ چاہیے، اتنی تعداد میں چاہیے، اور اس قسم کی جو ہے وہ ڈیسک ٹاپس چاہیے، اس قسم کی گاڑی چاہیے، مجھے یوز گاڑی چاہیے، اور مجھے جو نیو گاڑی چاہیے، اس قسم کا مجھے ووڈ اسٹف چاہیے اپنے فرنیچر کے لیے، اس قسم کے مجھے اے سیز چاہیے۔ تو بینک اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے ان چیزوں کو جان لے، تو پھر اتنا ایکسپرٹس رکھ نہیں سکتا، تو وہ یہ کیا کرتا ہے کہ بینک اسی کو ایجنٹ بنا دیتا ہے۔ آپ کو جو چیز چاہیے آپ پسند فرما لیں، جو چیز آپ چاہیے پسند فرما لیں، اور ماسٹر مرابحہ فائنینسنگ اگریمنٹ کے اندر یہاں یہ بات طے ہو سکتی ہے کہ جیسے میں نے بھی عرض کیا، رف میں نے ایک آئیڈیا دیا کہ بھائی وہ کنسٹرکشن سے متعلق آئٹم کے پروفٹ ہم یہ لیں گے، اور فرنیچر کے متعلق یہ لیں گے، فلاں کے مطابق یہ لیں گے، یہ بات آپس میں مثلا ایک رف فکر کے اعتبار سے آپس میں طے ہو گئی۔ پرچیز آف گڈس فرام سپلائر، اب جو کلائنٹ ہے وہ اب ایجنٹ بن گیا ہے بینک کا، اب وہ چیزیں خریدے گا کس کے؟ بینک کے بہاف کے اوپر، وہ بینک کا ایجنٹ ہے۔ یہ بات بہت کلیئر ہونی چاہیے، وہ بینک کا ایجنٹ ہے، وہ جو چیز خریدے گا اپنے لیے نہیں خریدے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بعد میں بینک سے یہی خریدنا چاہتا ہے، یہ پوٹینشیل بائر ہے، لیکن بینک ہم نے جو پہلی کنڈیشن پڑھی تھی کہ لا تبع ما لا عندك، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ اب نہ ہونے کے اندر تینوں باتیں آ گئی، جو چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی تو آنرشپ میں نہیں ہے، تو جو آنرشپ میں ہے لیکن پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ نہیں بیچ سکتے۔ پوزیشن میں کنسٹرکٹیو یا فزیکل کنٹرول میں آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایگزسٹ، آنرشپ اور کنٹرول، پوزیشن، یہ ضروری ہے، تین چیزیں۔ تو پہلے بینک کو اپنے کنٹرول میں، اپنے پوزیشن میں، اپنی آنرشپ میں لینی ہوگی، اور پھر وہ آگے اس کلائنٹ کو بیچے گا۔ تو لہذا بینک کسی کو بھی ایجنٹ بناتا ہے، تو وہ جو چیز خریدتا ہے وہ بینک کے لیے خریدتا ہے، بینک کا ایجنٹ ہے۔ جہاں پہ کلائنٹ اگر یہ کہے بینک سے کہ بھائی میں آپ کے لیے ایجنٹ کا رول پلے کر رہا ہوں، لیکن میں اس کو چارج کروں گا آپ سے، اس کو میں چارج کروں گا آپ سے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے درمیان میں ایک الگ سے ایک کانٹریکٹ ہو جائے جس میں وہ چیزوں کی پرچیزنگ کے اعتبار سے کسی بھی اینگل سے اس کو پیمنٹ کریں، ٹھیک ہے جی۔ ففتھ اسٹیپ کے اندر مرابحہ سیل ایگریمنٹ بٹوین آئی بیز اینڈ کلائنٹ، یہ ویری ویری امپورٹنٹ۔ جب یہ کلائنٹ ایجنٹ بن کر بینک کا چیزیں خرید لیتا ہے تو پھر اس کا مالک نہیں بن جاتا، بلکہ وہ بینک سے کہتا ہے کہ اب یہ چیز میں خریدنا چاہتا ہوں۔ ایک ایگزامپل سیدھی سی لیتے ہیں، وہ کلائنٹ ہے، اس کو گاڑی چاہیے تھی، وہ بینک کے پاس آیا، بینک نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں، اس نے کہا مجھے یوز گاڑی چاہیے، فلاں فلاں کمپنی کی ہو، اس طرح سے ہو، اتنی چلی ہوئی ہو، یہ کنڈیشن ہو، آپ کو ڈھونڈ لیں۔ اب اس نے گاڑی ڈھونڈ لی، تو اس گاڑی کی قیمت مثال کے طور پہ یہ معلوم ہوا کہ 9 لاکھ روپے ہے، بینک نے وہ گاڑی 9 لاکھ روپے کی خریدی۔ اب اس کلائنٹ کو کہا مثلاً کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے پروفٹ پہ آپ کو بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، پہلے اپنی آنرشپ میں لے لی۔ ابھی جو اس 9 لاکھ روپے کی گاڑی تھی، جو کلائنٹ نے ہی مثلاً بینک کا ایجنٹ بن کے پیمنٹ کر دی، یا بینک نے ڈائریکٹ پیمنٹ کر دی، ہر صورت کے اندر ابھی کلائنٹ آنر نہیں بنا، کلائنٹ آنر
نہیں بنا، بلکہ اگر کلائنٹ نے بھی پیمنٹ کی ہے، ایز ایجنٹ پیمنٹ کی ہے، تو آنر بینک بنے گا، بینک کی آنرشپ میں آ گئی. اب بینک کی آنرشپ میں آنے کے بعد بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں آپس کے اندر آفر ایکسیپٹنس کریں. آفر ایکسیپٹنس کریں کہ میں خریدتا ہوں، میں بیچتا ہوں، چاہے لکھ کر ہو، چاہے میسج کے تھرو ہو، چاہے کال کے تھرو ہو، یا ڈاکومنٹ کو سائن کرنے کے تھرو ہو، اور یہ ڈاکومنٹ بھی صحیح ٹائم پر سائن کیا جائے. اگر پہلے سے ڈاکومنٹ سائن کر کے رکھ لیا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز خود بینک کی آنرشپ میں نہیں تھی، بینک نے آگے کیسے بیچ دی. اٹس ویری امپورٹنٹ، اس کو آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. اب یہ 5 اسٹیجز جو ہیں، ہم ایک یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ جوائن کیجیے گا. تو اس کے بعد ہم یہ اس کے اسٹیپس 1 بائی 1 ہم ڈسکس کرتے ہیں.